نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب سے لگے ہیں، پچھلے دن ہماری ایک بہن نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ حکیم صاحب آپ جو چیزیں بتاتے ہیں وہ ہمارے جو ہسبینڈ ہیں، ہمارے گھر کے سربراہ ہیں، وہ ہمیں جس طرح لا کے دیتے ہیں ہمیں اسی طرح اس کو پکانا پڑتا ہے یا بچوں کو سرو کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ پلیز ہمیں بتائیے کہ ہم کیا ایسا کریں کہ ہماری جو زندگی ہے اس کو ایک بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکے، یا ہم بچوں کی پرورش کر سکیں، یا جیسے انہوں نے کہا کہ آپ بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیز نقصان دہ ہیں، تو ہمارے گھروں میں تو مرد لا کے وہی چیزیں دیتے ہیں۔ جب وہی چیزیں لا کے دیتے ہیں تو پھر ہمیں علاج بھی اس کے حساب سے کرنا، اور کھانا پینے کا سسٹم بھی اسی حساب سے کرنا پڑتا ہے جو کہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح اس چیز کو مینیج کریں۔ اب یہاں پہ سن لیجئے، یہاں پہ مینیج کرنا مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ آپ جب کسی کو نہیں کرنا چاہو گے تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا، اور جیسے کبھی کسی کو کرنا چاہو گے تو شاید مشکل بھی آسان ہو جائے گا۔ میرا ماننا یہ ہے۔ اچھا، اب کیسے کریں گے آپ اس کو ہینڈل، وہ بھی سن لیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ بچپن سے بادی چیزیں کھاتے آ رہے ہوتے ہیں، میں بھی یہی کام کرتا ہے، میری زندگی میں یہی کچھ تھا۔ یہ نہیں کہ اسپیشلی آپ کی زندگی میں کچھ اور ہے اور میری زندگی میں کچھ اور تھا، نو، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک نارمل زندگی گزارا تھا۔ جس طرح عام روٹین میں گھر میں مٹر بھی پکتے ہیں، آلو بھی پکتا ہے، آلو مٹر شوربے والا بن گیا، کٹیا گوشت بن گیا، اس کے بعد چنے کی دال بن گئی، لوکی اور چنے کی دال بن گئے، اس کے بعد ماش کی دال بن گئی، کیا شیور مرغی اور یا کٹیا گوشت اور ماش کی دال بنا لی گئی، یا چنے کی دال بنا لی گئی۔ اچھا، اس کے بعد بینگن بنا لیے گئے، بینگن کا بھرتا بنا لیا گیا، اور پھر عربی گوشت بنا لیا گیا۔ اب ساری چیزوں کا جگہ لیتے جائیں۔ اب آپ کے سامنے میں A to Z ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ حالات و واقعات ہیں کیا، معاملات ہیں کیا۔ اب اگر میں یہ سب کچھ لے کے آیا ہوتا مطلب ماں کے پیٹ سے، تو شاید یہ بچپن سے ہی چیزیں چینج ہو گئی ہوتی، لیکن چونکہ سب کچھ وہ معاشرے کے اندر، جیسے ہم اگر کوئی بچہ پیدا ہوا بتوں کی پوجا کرنے والے کے ہاں، تو وہ بتوں کی پوجا ہی کرتا جا رہا ہے، تو وہ بھی بتوں کی، کیونکہ اس نے اپنے والد کو وہ کرتے دیکھا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اگر بچے کے اندر عقل ہوگی، شعور ہوگا، تو وہ بت کی پوجا نہیں کرے گا، تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ رب کوئی اور ہے۔ لیکن اگر وہی ایک لکیر کا فقیر بننا ہے، تو وہ بھی میرے باپ دادا بھی ایسے کرتے ہیں، میں بھی ایسے کروں گا۔ بھئی وہ اگر جہنم میں جائیں گے تم بھی جاؤ گے، اگر وہ برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، غلط بات ہے۔ اب یہ مجھے کو بتا سکتا ہے کہ یہ ٹماٹر کا استعمال، کوئی خاتون، میری بہن، کوئی میرا بھائی مجھے بتا سکتا ہے کہ ٹماٹر کا استعمال کہاں سے شروع ہوا، یا کہاں سے اس بابرکت کام کا آغاز کیا گیا؟ میرے نظر میں تو بابرکت ہی کہا جائے گا۔ جس نے انسان کا بیڑا گرک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کو پھر بابرکت ہی کہیں گے۔ وہ بھی بتاتا ہوں کیوں، لیکن پہلے اس کو سمجھ لیں کہ ٹماٹر کا استعمال اسلام کے اندر ہے نہیں ہے، لہسن کا استعمال اسلام کے اندر ہے نہیں ہے۔ اب اسلام کو آپ نے اپنے 4 اینٹ کی مسجد بنا لیا ہے کہ وہ جتنی آپ کی وہ جگہ ہے بس اس کو اوپر آپ کا قابض ہے، اور آپ نے کہا اسلام یہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام تو اسلام ہے، آپ کو اس کے تابع ہونا ہے، نہ کہ اسلام آپ کے تابع ہوگا۔ اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ عربی کا استعمال میں بڑا شوق سے کرتا تھا، دہی کا استعمال جیسے روٹین میں ہوتا ہے، چائے کا استعمال، انجوائے کرنا، مزہ کرنا، دیسی گھی کا استعمال بھی کرنا، مکھن کا استعمال بھی کرنا، سب کچھ چلتا تھا۔ اچھا، اب یہاں سے آگے جب پرابلم کا آغاز ہوا تو پھر سوچنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا۔ سب سے بڑھ کے اللہ نے میری ہیلپ کی، میرے مالک نے میری بڑی مدد کی، اور میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے وہ دماغ دیا، وہ سوچ، وہ فہم و فراست دی کہ میں ان سب چیزوں کو ٹیلی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر میں ان چیزوں کو نہ ٹیلی کر پاتا، نہ سمجھ پاتا، نہ ان چیزوں کو بیلنس کر پاتا، مزاج کو سمجھ پاتا، تو آج میں آپ سے اتنی باتیں کرنے کے قابل نہ ہوتا۔ اب یہاں سے ٹماٹر کے متعلق جو میں نے آپ سے بات کہی تھی، کیونکہ ویڈیو گھر سے متعلق ہے، گھر کے معاملات سے متعلق ہے، اس لیے یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹائم ضائع نہ ہو، اور جتنی باتیں بھی ہوں سب کی سب کام کی ہوں۔
خیر اگلی ویڈیو بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں وہ کام کی بات نہ ہو، لیکن لوگوں کو شاید اسلام سے متعلق سیکھنا سمجھنا، حالانکہ اسلام کے بغیر تو ہم ادھورے ہیں. اگر میں اسلام کو پیچھے کر دوں تو میں یہ ویڈیو ترتیب نہیں دے سکتا، اگر اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دوں تو آپ سائنس کے پیچھے کیوں پتہ نہیں پاگلوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اب اس بات سے اندازہ لگا لیجئے. اب یہاں سے کیا ہوتا ہے، یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹماٹر کا استعمال، لہسن کا استعمال کرتے ہیں تو طبی پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ بیوقوفوں کی، جاہلوں کی اس دنیا میں کمی کوئی نہیں ہے، سچی بات ہوئی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہہ لو اٹ پٹو تمہیں لب جانا ہے کوئی فارغ انسان، مطلب جس کا دماغ ہی نہیں ہے. اللہ اس کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتا، سوچنا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے جب دنیا کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں تو اچھا بھائی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو پھر آپ جائیں مشورہ استعمال کریں. جہاں ایک توری استعمال کریں 2 توریاں استعمال کریں، جہاں ایک پوتھی استعمال کریں 2 پوتھیاں ڈالیں. جہاں پہ آپ نے 1 کلو ٹماٹر استعمال کرنا ہے وہاں 2 کلو کر دیں. مطلب ویری گڈ. اگر طاقت کا معیار یہ ہے، ٹیسٹ کا معیار یہ ہے تو ٹیسٹ لیں. پھر اس ٹیسٹ کا جو آپ کے اندر حالات ہوں گے وہ پھر اللہ ہی جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، یا پھر آپ کے ساتھ ہوگا، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہاں بہت سارے لوگ ہیں تجربہ کر دیکھ لیں، بلکہ تجربہ کر چکے ہیں. ٹماٹر کے بنا سالن بڑا مزے کا بنتا ہے. اس کے بعد لہسن کے بنا سالن بہت مزے کا بنتا ہے. اس میں بدبو نہیں آتی، اسمیل نہیں آتی، گندگی نہیں ہے اس کے اندر. اور لہسن سارے کا سارا غلاظت ہے. آپ اتنی بدبو والی چیز کو کھا جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بہترین چیز ہے اور یہ خون پتلا کرتی ہے. واٹ از نان سینس. مطلب تم اللہ کے نبی سے زیادہ جانتے ہو، تمہیں طب سے زیادہ پتہ ہے، اور آپ طب کو تو کوٹ ہی نہیں کرتے، آپ تو کرتے یہود و نصارہ کو کوٹ ہے. تو یہود و نصارہ کوٹ کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ وہی ہوگا. خیر ویڈیو طوالت پکڑ جائے گی. اب یہاں سے ایک چیز سمجھ لیجیے کہ جیسے آپ نے اب شیور مرغی کھانی ہے، آپ دیسی تک ایکسیس نہیں رکھتے. آپ کیا لیں کہ مٹن بکرے تک ایکسیس نہیں رکھتے. اب آپ نے اپنے شیڈول بھی بڑھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بہتر رکھنا ہے، تو سمجھیں اس بات کو کہ کیا کرنا پڑے گا آپ کو کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اپنے کچن کے اندر. جیسے اب ساری عمر آپ نے کھایا کہ آپ نے بینگن کا استعمال کیا، آپ نے چنے کی دال کا استعمال کیا، آپ نے کریلے کا استعمال کیا، آپ نے ماش کی دال کا استعمال کیا، آپ نے بھنڈی کا استعمال کیا، آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا ماش کی دال ہے، جیسے اروی ہے، جیسے مٹر ہے، جیسے آلو ہے، سب چیزوں کا استعمال کیا ساری زندگی. اب آپ اپنے آپ کو اس کے اگینسٹ لے کے جائیں گے. کیا کریں گے؟ آپ نے شیور مرغی کھانی ہے، ظاہر سی بات آپ کے پاس اگر بجٹ نہیں ہے تو آپ کو کم بجٹ میں کام کرنا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر آپ کو شیور مرغ لینا پڑے گا. اور آپ کو اس کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ کی جا سکیں گی وہ تمام چیزیں وہ ہوں گی جو اعصاب سے متعلق ہوں گی، جس سے یہ ہوگا کہ آپ جو مسکولر سسٹم سے متعلق فاسد القاموس دے رہے ہو، کم از کم وہ فاسد القاموس رک جائے گا اور مزید فاسد القاموس نہیں ملے گا، جس سے آپ کے مسکولر سسٹم میں اور بگاڑ پیدا نہیں ہوگا اور آپ کے جگر کو اور نقصان نہیں پہنچے گا. اب جب آپ شیور مرغی کے ساتھ آپ کدو یا ٹنڈے یا شلجم آپ ملانا شروع کر دیتے ہیں، یا مونگرے ملانا شروع کرتے ہیں، آپ دال مونگ ملانا شروع کر دیتے ہیں. دال مونگ کے بعد پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ توری بھی کسی ٹائم آپ ڈرائی بنانا چاہیں تو آپ پکا سکتے ہیں. مطلب آپ یہ اس قسم کی جو سبزیاں ہیں ان کو آپ اٹیچ کرنا شروع کر دیں، تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو فاسد القاموس نہیں ملے گا اور آپ کے بچوں کے اندر امیون سسٹم ڈیولپ ہوگا، کسی حد تک بہتری آئے گی. کیونکہ آپ نے مسلسل فاسد القاموس کو دینا بند کر دیا، اور فاسد القاموس کو دینا بند کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کے اندر آکسیجن لیول کو بہتر کرنے میں ہیلپ ملے گی، یعنی وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کیسے بہتر ہونا شروع ہوگا؟ کیونکہ کاربن کم کر دیا آپ نے، اور کاربن کا کم ہونا اس میں مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو فار سب شامل ہے. اب اس کی جگہ اگر آم کو استعمال کرنا شروع کر دیا جائے، کھجور کا استعمال کرنا شروع کر دیا جائے، چاہے وہ قلیل مقدار میں ہو، انجیر کو استعمال کرنا شروع کر دیا جائے، تو یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ چلے جائیں گے آپ، اس کے بالکل اپوزٹ چلے جائیں گے کہ جہاں پہ آپ نے کاربن لے رہے تھے پھلوں کی صورت میں، وہاں پہ اب آپ نے پھلوں کی صورت میں آکسیجن کو بہتر کرنا شروع کر دیا. خیر یہ ایک ویڈیو تھی ہماری کھانے پینے سے متعلق، اور اس میں اگر یوں کریں نا کہ اگر آپ نے شیور مرغا تیار کرنا ہے تو آپ پہلے اس کی یخنی تیار کر لیں. پھر جیسے میں نے قربانی والی ویڈیو میں بتایا ہوا کھانے کا طریقہ جو اس قربانی پہ ہم نے اپلوڈ کی تھی،
تو جو اس پہ طریقہ بتایا ہوا تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو میں نے چیزیں ترتیب دی ہیں وہ کیسے کیسے آپ سالن تیار کریں گے. یقین کریں کہ کئی زیادہ مزے کا سالن تیار ہوتا ہے ٹماٹر اور لہسن کے بنا. اور ٹماٹر اور لہسن کا استعمال کرنے سے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اگلی چیز کو پاور دے دی. جیسے ہم نے کٹے میں لہسن یا استعمال کیا ٹماٹر کا استعمال, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کی زندگی میں ایک بڑی ایک نقصان دہ کنڈیشن پیدا ہوگی. ایک ریلیف ملنے کی بجائے الٹا آپ کے اگینسٹ جائے گا وہ طبیعت کے, کہ وہ آپ کو پوائزن مہیا کرے گا کہ آپ کٹے گوشت کے ساتھ ٹماٹر کو ملا دیں یا لہسن کو ملا دیں تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا. اب یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کٹے کی طاقت کو مزید بڑھا دیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بواسیر کا باعث یہ بنتا ہے, گولڈن کی اسٹون کا باعث یہ بنتا ہے, کینسر کا باعث یہ بنتا ہے, جوائنٹس پین کا باعث بھی یہ بنتا ہے, یورک ایسڈ کا باعث یہ بنتا ہے, کانسٹیپیشن کا باعث یہ بنتا ہے, ایچ پیلوری کا باعث یہ بنتا ہے, ٹیومر کا باعث یہ بن سکتا ہے, یعنی خارش کا باعث یہ بنتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. اور اب پوچھتے ہیں کہ اس کی جگہ دہی استعمال کی جا سکتی ہے. ایک کھٹاس کو چھوڑ کے دوسری کھٹاس سے استعمال کریں گے تو آپ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا, جبکہ اصل مقصد کھٹاس نہیں ہے, اصل مقصد ذائقہ ہے. اور جب ذائقہ اتنا بہترین ہو کہ آپ کو کھٹاس والا ذائقہ وہ تو بہت نقصان دہ ہوتا ہے اور اس کے اثرات بھی برے مرتب ہوتے ہیں اور وہ کھانے میں بھی اچھا نہیں لگتا. لیکن جو ان چیزوں کے بنا سالن تیار ہوتا ہے وہ بے انتہا مزے کا ہوتا ہے اور اس سے انسان کو نقصان بھی نہیں پہنچتا. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.